چلتی ہوں میں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ کچے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوگوں کی جان لے رہے ہیں اور پکے میں بھی حالات بے قابو ہو گئے ہیں۔ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے، نہ جانے سے کس کی نظر لگ گئی ہے، یہاں جرائم کے اندھیروں نے ڈیرے ڈالنی ہے۔ کراچی والوں کی جان محفوظ نہیں ہے، مال بھی محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، اس عید پر مجھے جس خبر کو سن کر سب سے زیادہ دلی دکھ ہوا، اور آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی اور آپ کی بھی وہی حالت ہوگی جو میری تھی اس خبر کو سننے کے بعد، وہ کراچی کے ایک نوجوان تراب کی اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں ہلاکت کی خبر تھی۔ یہ ذرا فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے گا ذرا۔ بے حس درندے بے حسی کے ساتھ مال بھی لوٹ کر لے گئے، اور مال لوٹنے کے بعد جاتے ہوئے اس بیچارے نوجوان کی جان بھی لے گئے گولی مار کے۔ اچھا، اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں تو یقینی طور پہ وہ ہم کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ عید کا دن، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے گھر پہ جب مہمان آتے ہیں تو ان کی خوب آؤ بھگت ہوتی ہے، کسی سامان کی ضرورت پڑی، یہ نوجوان گھر سے نکلا اور قریب کی مارکیٹ میں چلا گیا تاکہ سامان لے کر آ سکے۔ پھر کیا تھا جی بدقسمتی کہ تراب کو زندہ سلامت گھر لوٹنا نصیب نہیں ہوا اسٹریٹ کرمنلز کی وجہ سے۔ گھر والوں کی مہمانوں کے ساتھ خوش گپیاں چل رہی تھیں، اور اچانک ایک پڑوسی خاتون دوڑتی ہوئی آتی ہے اور گھر والوں کو بتاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو تو کسی نے گولیاں مار دی ہیں، اور گولیاں مار دی ہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا، نہیں رہا دنیا میں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ خبر سن کر اس خاندان کی کیا حالت ہوگی، اور اس واقعے کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے ذرا سنیے گا۔ تراب اپنے دوست کے ساتھ گھر کے قریب وہ جو ATM مشین تھی اس سے پیسے نکلوانے گیا تھا، اور پیسے لے کر جیسے ہی وہ بیچارہ باہر نکلا تو ڈکیتوں نے اسے گھیر لیا، اس کے دوست بھی تھا ساتھ۔ تراب کے دوست نے پرس موبائل فون دے دیا، لیکن تراب نے کچھ مزاحمت کی جس پر ڈکیتوں نے اسے سر پر گولی مار دی۔ 37 سال اس نوجوان کی عمر تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا، 3 بچے ہیں جن میں سب سے چھوٹا بچہ آپ کو پتہ ہے اس کی عمر کیا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ۔ اور اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور 3 بہنوں کا بھائی تھا۔ اب کون ان بچوں کی سرپرستی کرے گا؟ کون بڑے ماں باپ کی کفالت کرے گا؟ کون ان بچوں کو ان کا باپ لوٹائے گا؟ میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے، کون اس کے لیے جواب دے؟ میں سندھ حکومت سے جواب مانگنا چاہتی ہوں، جو صوبائی دارالحکومت کو آپ محفوظ نہیں بنا سکے۔ بلاول صاحب میں آج آپ سے مخاطب ہوں، سندھ میں عوام نے آپ کو بار بار مینڈیٹ دیا ہے، بار بار آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، بدلے میں آپ انہیں جان کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت دے دیں، یہ ذمہ داری لے لیں، ورنہ سوال تو اٹھے گا کہ آپ نے کچے کے ڈاکوؤں سے عوام کی جان نہ چھڑوا سکے اور نہ ہی پکے کے ڈاکوؤں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو سندھ پولیس ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ شاید یہ VIPs کو پروٹوکول دینے کو انہوں نے اپنی کل ڈیوٹی سمجھ رکھا ہے کہ بس ان کو پروٹوکول دینا ہے، بڑے لوگوں کو پروٹوکول سے انہیں فرصت ملے تو پھر شاید بچارے جو عام لوگ ہیں ان کی بھی جان کی حفاظت کی جا سکے، یہ اسٹریٹ کرمنلز کو بھی لگام ڈالی جا سکے۔ کہنے کو کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، مگر اندازہ کریں کہ 2024 کے پہلے 3 ماہ کے دوران کم از کم 55 افراد ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور یہ قتل و غارت رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی نہیں رکی۔ سوچئے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ جو ڈکیتی مزاحمت پر 19 شہری قتل کیے گئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کراچی والوں پر، اور اگر حکومت انہیں تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر انہیں اپنے تحفظ کا خود بندوبست کرنے کا اختیار ہی دے دے۔